اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ وقال المسیح، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انہوں نے کفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دیا انہوں نے، حالانکہ یہ بات خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، جن کی محبت میں غلو کر رہے ہیں اور جن کو وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور جن کو اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بات خود ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود اپنے رب کا بندہ ہونے کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، اللہ ہمارا رب ہے، میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اس کی عبادت کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو پھر یہ ایسا ایک شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، اور ان کو ظالم قرار دیا کہ مشرک جو ہیں یہ ظالم ہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ ان کی کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا، ویسے بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یہ حدیث پاک آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لکھی ہوئی ہے، بڑے جلی الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے بھی ہوگی۔ تو بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ بندے کی شفاعت کرے گا، قرآن بندے کی شفاعت کرے گا، شہداء شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی، اور ان کی شفاعت کی تصدق سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ لیکن مشرک وہ بدبخت ہے کہ جس کی کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، نہ نبی کرے گا، نہ کوئی رسول کرے گا، نہ کوئی شہید کرے گا، نہ روزہ کرے گا، نہ قرآن کرے گا، کوئی بھی ان کی شفاعت نہیں کرے گا۔ اس لحاظ سے فرمایا کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین خداؤں میں سے، وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی خدا مگر ایک اللہ، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ اس قول باطل سے، اس غلط بات سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
تو جنہوں نے کفر کیا ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیا نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور کیا نہیں بخشش طلب کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث، عیسائی کہتے ہیں جی تین خدا ہیں، ایک تو خدا جو ہے وہ خدا ہے، پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی وہ خدا مانتے ہیں، اور حضرت مریم، ایک فرقہ ان کا حضرت مریم کو خدا مانتا ہے اور ایک فرقہ ان کا حضرت جبرائیل کو خدا مانتا ہے۔ تو یہ تین خداؤں کے قائل ہیں کرسچن جو ہیں، ان کے مختلف فرقے ہیں ان کے۔ تو ایک ان کا جو بڑا فرقہ ہے وہ تین خداؤں کا قائل ہے کہ خدا تین ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بھی جو ہے انہوں نے کفر کیا ہے۔ اللہ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، بلکہ باقی حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو آپ اللہ کے نبی ضرور ہیں لیکن آپ اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک نہیں ہیں۔ تو آپ کی جو امی جان ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، تو آپ ایک انتہائی نیک، شریف، پاک باز، اللہ کی ولیہ اور برگزیدہ خاتون ہیں، ایک بہت بڑے نبی کی والدہ محترمہ ہونے کا آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ یہ سارے مقامات تو آپ کے ہیں لیکن آپ الہ اور معبود نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفریہ اور شرکیہ عقیدے کا بھی بطلان کر دیا کہ وہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو آپ فرمایا تو وہ کیوں رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف اور بخشش نہیں طلب کرتے اس سے؟ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ یعنی مشرکین کے بارے میں بھی فرما دیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اپنے اس شرکیہ عقیدے سے توبہ کر لیں، واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور توحید کے قائل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا، مشرکوں کو معاف فرما دے گا اگر وہ اپنے شرکیہ عقیدے سے توبہ کر کے عقیدہ توحید پر کاربند ہو جائیں۔ اس لیے برکا نا بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر گبرو کافرو بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ تو کہتے ہیں بندے واپس آ جا، بازا کا مطلب ہے لوٹا، واپس آ جا، واپس آ جا، تو جو کچھ بھی ہے تو واپس آ جا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حتیٰ کہ گر گبرو کافرو بت پرستی بازا، تو چاہے ستارہ پرست ہے، چاہے تو بت پرست ہے، چاہے تو آگ پرست ہے، اور تو کوئی بھی ہے، کتنا بڑا مشرک کیوں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جا۔ این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیس، یہ اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ رحمت ہے یہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب گناہ تمہارے معاف کر دے گا، بس یہ شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر تو نے 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ دی ہے نا تو پھر بھی ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی ہے، تیرے پاس مہلت ہے، پھر آ جا، 101 مرتبہ پھر توبہ کر لے۔ اس لیے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت لکھا پندرامہ عطار کے اندر، وہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بادشاہا جرم مارا درگزار، ماں گناہ گاریم تو آ مرزگار، بردرآمد بندائی بگریختہ، آب روئے خود بعصیاں ریختہ، مغفرت دارد امید از لطف تو، زاں کے خود فرمودئی لا تقنطوا۔ شیخ فرید الدین عطار عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے بادشاہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بادشاہا جرم مارا درگزار، ماں گناہ گاریم و تو آ مرزگار، یا اللہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں لیکن تو بخشن ہار ہے نا، ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا پہ آئے دروازہ۔ جی تو عرض کی یا اللہ ماں گناہ گاریم تو آ مرزگار، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں لیکن تو بخشن ہار ہے نا، تو بخشنے والا ہے۔ بردرآمد بندئی بگریختہ، یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرا ایک بندہ روتا ہوا آ گیا ہے
اور روتا ہوا کیوں آیا ہے؟ آبروئے خود بعصیاں ریختہ، اس لیے کہ تو نے اس بندے کو جو عزت اور شرف انسانیت عطا کیا تھا نا، اس نے گناہوں کی وجہ سے اپنی وہ عزت اور شرف انسانیت گنوا دی ہے، گم کر دیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود مغفرت دارد امید از لطف تو، یا اللہ تیرا یہ گناہ گار بندہ نا تیری دریائے رحمت سے مغفرت کی امید رکھتا ہے، اس لیے کہ زاں کے خود فرمودئی لا تقنطو، یا اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، تو یا اللہ ہم تو اس رحمت کا یقین لے کے تیری بارگاہ میں آگے ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی